السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ اسد منہاس آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین 2021 کا سال اپنے اختتام کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہے اور یہ سال اب ختم ہونے والا ہے۔ اس سال کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور بیسیکلی یہ جو سال ہے مہنگائی کے حوالے سے کیسا رہا، اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس سال پاکستانی جو غریب عوام ہے وہ کس قدر مشکلات کا شکار رہی اور ہمیشہ کی طرح جو یہ سال بھی ہے وہ کافی سارا ایکسپینسو رہا اور غریب عوام کے لیے جو ہے وہ کافی مشکل رہا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ حکومتی بیانات جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کی جانب سے عوام کو کیا لالی پاپ دیے گئے اور اپنی جو غلطیوں کا جو خمیازہ ہے وہ عوام پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ حکومت کی جانب سے یہ بیانات سامنے آتے رہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہے، پچھلی حکومتوں نے چونکہ قرضے لیے تھے تو قرضوں کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان قرضوں کے نیچے دب گیا اور یہ مہنگائی کی صورتحال جو ہے وہ آن پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی رہی حکومت کی جانب سے کہ یہ عالمی مہنگائی ہے اور اس کا جو ہے یہ خاص طور پر پاکستان کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑ رہا بلکہ پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ ہم پوری دنیا کے اندر جو مہنگائی ہے اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا آخر تک تاکہ آپ کو کچھ فرق محسوس ہو سکے کہ 2021 جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے مہنگائی کے حوالے سے کیسا رہا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک امریکی ادارے کی رپورٹ رکھتے ہیں، امریکی ادارہ بلوم برگ، جس نے اپنی تازہ ترین رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے اور اس نے پاکستان کو خطے کا مہنگا ترین ملک جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ اس کے مطابق پاکستان پورے خطے کے اندر سب سے مہنگا ملک ہے اور اس رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ رواں سال 2021 کے اندر پاکستانی جو روپیہ ہے وہ بدترین تنزلی کا شکار رہا اور سب سے زیادہ جو ڈی گریڈ ویلیو تھی وہ پاکستانی روپے کی رہی اور اس کی کچھ کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں رہی۔ یہ تھی بلوم برگ کی رپورٹ اور عالمی جو بینک ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر ابھی بھی 40% لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی جو ہے وہ گزارنے پہ مجبور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مختلف اشیاء خوردنی کی بات کریں تو 2021 کے اندر ان میں جو ہے وہ کمال کا اضافہ ہوا اور پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ پچھلے جو 10 سال کے اندر مہنگائی تھی اس سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی۔ اب ہم تھوڑا سا اگر قیمتوں کی بات کریں تو اشیاء خوردنی میں جو آئل کی قیمت ہے وہ پہلے 108 روپے تھی اور اب 108 روپے سے یہ 356 روپے تک 2021 کے اندر چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مرغی کے گوشت کی قیمت اور چینی کی قیمت اور اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمت اس میں بھی جو ہے وہ کمال کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو بتائیں تو ہمارے آٹے کی قیمت ہے اس میں 52% اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کی قیمت میں جو ہے وہ 60% اور چینی کی قیمت میں 83% جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ یہ گرینڈ اضافہ ہوا ہے، پچھلی اگر ہم حکومتوں کا ان کا موازنہ کریں تو یہ قیمتیں جو ہے وہ اس میں کافی سارا فرق ہے۔ اب ان چیزوں کو چھپانے کے لیے، اس مہنگائی کو چھپانے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف لالی پاپ دیے گئے قرضوں کے حوالے سے، تو ہم قرضوں کی بھی آپ کے سامنے بات کرتے ہیں اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا کہ اصل میں جو ہے وہ مہنگائی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی یا پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوئی۔ 2017 کے اندر جب نون لیگ کی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا تو پاکستانی قرضے تھے 70 ارب ڈالر، یعنی کہ پاکستان کے اوپر بیرونی قرضوں کی مد میں 70 ارب ڈالر روپے کی رقم تھی اور جو کہ ابھی جو 2021 کی اگر ہم بات کریں تو 2021 تک ان 3 سالوں میں پاکستان کا جو مجموعی قرضہ ہے وہ 122 ڈالر تک پہنچ چکا ہے اور مجموعی قرضوں کا جو حجم ہے وہ 253 ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ یہ تھی بیرونی قرضے کی صورتحال۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تھی یا موجودہ حکومت کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے۔ ابھی ایک اور ادارہ ہے اس نے کچھ اعداد و شمار جو ہے وہ جمع کیے ہیں اور اس نے بتایا کہ اگر عالمی مہنگائی کی بات کی جائے تو نومبر کے اندر مختلف ملکوں کی ہم فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پاکستان کے بھی رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مہنگائی کی اصل وجہ کیا تھی اور 2021 جو ہے وہ کیسا رہا۔ تو نومبر کے اندر بھارت میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 4.5% تھی، چین میں 1.5% اور سری لنکا میں 9.9%، ملائیشیا میں 2.9%، جبکہ انڈونیشیا میں 1.8% اور تھائی لینڈ میں جو ہے وہ 2.7% جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح تھی وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھی اور وہ تھی 14.6%۔ جب تحریک انصاف نے
حکومت سنبھالی تو پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 5.8% تھی، جو کہ ابھی 3 سالوں میں بڑھ کر جو ہے وہ 14.6% کی بلند ترین سطح پہ جو ہے وہ پہنچ گئی۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 2007 اور 2008 کے اندر ریکارڈ کی گئی تھی، اور وہ سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح تھی وہ تھی 17% ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن خیر یہ 14.6% نے ابھی 17% کو جو ہے وہ کراس نہیں کیا، لیکن جو ماہر معاشیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے، مختلف اداروں نے جو رپورٹس جاری کیاں ان کے مطابق انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ آئندہ سال میں بھی پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح میں جو ہے بتدریج اضافہ ہوگا۔ اضافہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے ہے وہ دن بدن تنزلی کا شکار ہے، اور اس تنزلی کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ پہنچ رہی ہے۔ یہ تھے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہم نے بلوم برگ کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی، ہم نے عالمی بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی، آخر میں ہم اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے اس حوالے سے، کیونکہ اسٹیٹ بینک پاکستان کا جو ہے وہ اپنا ادارہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں اس کی نسبت 2 گنا ہے، یعنی کہ دوسرے ممالک یعنی کہ سری لنکا ہے، بھارت ہے، چائنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش ہے، ان ملکوں کی نسبت پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 2 گنا ہے ان سے، یعنی کہ زیادہ، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے، سری لنکا سے بھی زیادہ ہے، اور بھارت سے بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ عالمی مہنگائی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے، یہ ہماری پالیسیوں کا جو ہے وہ خمیازہ میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہم نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی، عالمی بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی، اب ایک امریکی ادارہ بلوم برگ اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان مہنگا ترین ملک ہے، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ آپ نے موازنہ خود کر لینا ہے کہ سستا ترین ملک کون سا ہے اور مہنگائی کہاں زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے مختلف فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے وہ رکھ دی ہیں۔ ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان اسد منہاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ